اسلام خاص طور پہ نام رکھنے کے معاملے میں بہت زیادہ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ روایات آپ کو ملتی ہیں، بیٹا جب پیدا ہو تو پہلے 7 دن اس کا نام محمد رکھو، بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کے بعد ناموں کو جو بھی رکھنا ہے، لیکن نام کا اثر جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کا مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ مروان ابن حکم جو بہرحال وہ خلیفہ ہے، گورنر ہے مدینہ کا، وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ تو امام نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ آیا، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ کہا تمہارے بابا کا نام؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ کہہ رہے علی علی، تو دیکھا کہ امام حسین آئے تو کہا یہ مگر کوئی اور نام نہیں ملا جو صرف علی کرنے کا؟ کہا اگر 100 بچے بھی ہوتے تو ہم ان کا نام علی ہی رکھتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی کے اوپر ہے۔ دشمن نے کتنی کوشش کی، کہتے ہیں 100 سال یا 70 سال 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کی خلاف بولا گیا، لیکن آج بھی دنیا علی علی کر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج نسلوں میں نام رکھنا امپورٹنٹ ہے، اور نام کتنا خوبصورت ہے کہ جب بعض کے چہرے مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض کے چہروں میں پریشانی آ جاتی ہے۔ خوب یہ فطرتاً ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اپنے سافٹ ویئر کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ نام گزاری پر، نام رکھنے پر، آج کل دنیا ماڈرن ہو گئی، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے نام۔ مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام نہ ہو، بھئی کہاں سے لے کر آئے ایسا نام ہو کہ مطلب خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ نام آپ اہل بیت کے نام دیکھیں، وہی علی محمد حسن حسین، یہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور بہترین نام یہی ہے۔ جانے محترم قیامت میں آپ دیکھیں کیسا ماحول ہوگا، اور آپ کو اس نام سے اٹھایا جائے گا، وہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ نام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو ماڈرن نام چاہیے، بعض لوگ نام رکھتے ہیں ان کو معنی بھی نہیں پتہ ہوتے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ معنی کہاں سے ہیں۔ خوب اچھی بات ہے، بہرحال آپ ڈفرینشیٹ کریں، لیکن حقیقتاً رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کا نام جو کنیت تھی ابو القاسم تھی۔ 8ویں امام کی خدمت میں راوی آیا، پوچھا کہ رسول خدا کی یہ کنیت کیوں تھی، کیوں ان کو ابو القاسم پکارا جاتا تھا؟ تو انہوں نے اس کا ذہن دیکھا کہ جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی بولا جائے، تو کہا کہ کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا، ابو القاسم کنیت تھی۔ کہا نہیں مولا مجھے اس سے بہتر بتائیں کوئی۔ تو کہا کہ دیکھو قاسم کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور علی کو رسول خدا نے پالا ہے، تو اسی لیے رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی تقسیم کرنے والا۔ وہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، اس نے بولا مجھے اور کچھ بتائیں۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کیونکہ جب معراج پہ رسول خدا گئے تو رسول خدا کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا۔ اب ظاہر ہے خدا کی اس ہیبت اور جلال کے آگے رسول خدا نے پوچھا نہیں، بعد میں جبرائیل سے جب پوچھا تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت دی ہے اور آپ رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا۔ تو کتنا اثر ہے نام کا انسان کی زندگی کے اوپر۔ عام زندگی میں بعض اوقات ہم لوگوں کے نام توڑ موڑ دیتے ہیں، ایک اچھا خاصا کسی کا نام ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کن ناموں سے پکارتے ہیں، اثر کرتا ہے۔ اسی لیے تمسخر سے، مذاق سے کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے۔ ایک تو اثر ہے، دوسرا اگر وہ رنجیدہ ہے تو قیامت میں آپ کو ان الفاظ کا جواب اسے دینا پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے بہرحال نام بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب ایک خاتون
اور گھر، تربیت، اولاد، نام بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ بچوں کو دوسروں کے سامنے اچھے الفاظ سے پکاریں کہ اس کی پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس گھر میں بچوں کو کیسے پکارا جاتا ہے. بچے آتے ہیں، بیوی کیا کہتی ہیں؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب یہ وہ خاتون اپنے بچوں کو، وہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، روایت بہت مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں سے دور ہو جاؤ، پھر آ گئے. تو یہ کتنا فرق ہے ہمارے میں اور فاطمی گھرانے میں. ہم اپنے بچوں کو ان اچھے الفاظ سے، محبت بھرے الفاظ سے، آج کیونکہ دنیا آپ کے سامنے ماڈرنائز ہو گئی، دنیا اتنی ماڈرنائز ہو گئی کہ لوگ بات بھی کم کرتے ہیں، چیٹ زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو زیادہ کرتے ہیں. پکارنا آج لیک آف کانفیڈنس، آج معاشرے میں اینگزائٹی، اضطراب، ڈسٹربنس، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو کمیونیکیشن ایک پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ، ایک ماں کا رابطہ ہونا چاہیے، نہیں ہے. والد جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن جب بچہ اس سے بات کرنا چاہے تو یہاں پہ یہ جو گھر ہے، گھر کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، گھر کا تعلق در و دیوار سے نہیں ہوتا. بلڈنگ خوبصورت ہو، لوگ اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہوں، کیا فائدہ؟ لیکن اگر کمرے کم ہوں لیکن لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں، گفتگو کرتے ہوں، وہ گھر ہے عزیزان محترم. اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا یہ گھر جس کی دیواریں کچی تھیں، لیکن اس گھر نے دنیا کو کیا دیا. ایک امیر المومنین سید الشباب الاہل الجنہ زینب ام کلثوم، یعنی ایک ہی گھر ہے جس نے پورے اسلام اور انسانیت کو بقا دی ہے. تو گھر کی ضرورت ہے. اگر آج ہم بیوی کی طرف متصل ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی سیرت سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز گھر ہے. اس گھر کو دیکھیں کہ گھر کو ہم کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں. بیوی کی لائف کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں، انڈیویجول لائف کو، تو ایک بیٹی ہے، پھر وائف ہے، زوجہ ہے، اور پھر ماں ہے. اب اگر ان تینوں کی سیر کی جائے مختصراً بھی، تو عزیزان محترم آپ کو وہ کردار نظر آئے گا کہ جس کردار کو دیکھ کر انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. بیٹی ہونا عیب نہیں ہے. ہم آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے اتنے ماڈرن ہو گئے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سارے گھرانوں میں پہلے بیٹی ہو جائے تو او ہو بیٹی ہوگی، دوسری بھی ہو جائے او ہو پھر بیٹی ہو گئی، اور بیچاری کی 3 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ بیچاری جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سنتی رہتی ہے سسرال والوں سے، معاشرے سے. لوگ اس طرح بھی ہیں. میں تو دنیا میں بہرحال جاتا رہتا ہوں، بعض اوقات جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف تمہاری اوپر نگاہ نہیں ہے. ہم کس دور میں آپ سوچیں، اور اس دور میں کہ جہاں بیٹی ہونا باعث ذلت، بیٹی کو زندہ دفنا دینا، خاتون کا کردار ایسا کہ لوگ شرمندہ ہوں، اس حالت میں پروردگار نے اپنے محبوب کو بیٹی دی. تو بیٹی دینے کے بعد کیا کہا؟ انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. اور کوثر بھی کیسی ہے کہ جس کے آج تک اثرات پوری دنیا کے اوپر مرتب ہیں. آج جو کچھ بھی ہے اسی کوثر سے ہے. آج اگر دنیا قائم ہے اور وہ حجت خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے تو اسی کوثر کی اولاد ہے. کہ دنیا جس کی وجہ سے آج رکی ہوئی ہے. عزیزان محترم، بیٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ رسول خدا کے گھر میں دیکھیں، بیٹی ہے، بیٹی کا رویہ باپ کے ساتھ اور باپ کا رویہ بیٹی کے ساتھ کیسا ہے. مکہ میں اتنے حالات سخت ہیں، ان سخت حالات میں کہ جہاں لوگ رسول خدا کے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے بابا کا دفاع کر رہی ہے. چھوٹی سی ایج ہے مگر جا کر مکہ میں اگر لوگ رسول خدا کو اذیت کرتے ہیں تو جا کے جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت کر رہی ہے. مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، بیٹی اپنے باپ کے بات پر لبیک کہتی ہوئی مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے. جنگ احد ہے،
وہاں پر جو ہے وہ زخمیوں اور جو بھی مجروحین آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے۔ ہر حالات میں آپ دیکھیں کہ وہ بیٹی نے اپنا کردار، اور رسول خدا بیٹی کے ساتھ کیسے ہیں؟ بیٹی جب داخل ہوتی ہے رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم میں اس کردار کے، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا دکھانا یقیناً ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن دکھا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے بیٹیوں کا احترام کیسا کرنا ہے۔ آج کیا ہم اپنے معاشرے میں اپنی بیٹیوں کا احترام ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟